غزوہ بدر آخر یعنی غزوہ بدر آخر وہی غزوہ ہے جس کے لیے ابو سفیان نے احد سے پسپا ہوتے ہوئے آخر بار ابو سفیان نے حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت مبازرت دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قبول فرما لیا تھا، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع سے مدینہ واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمادی الاول کے باقی دن اور جمادی الاخر اور رجب کے دنوں میں کے دونوں مہینے گزارے، پھر معدہ مقام بدر کے خز سے ماہ شعبان کے شروع ہونے میں ماہ شعبان کے بگننگ میں مدینہ سے روانہ ہوئے، اور یہ میعاد اتنی ہی تھی جس کے بعد ابو سفیان نے دوبارہ بدر میں آ کر مسلمانوں سے جنگ کا وقت مقرر کیا تھا۔ یعنی بدر میں انہیں اور ایک بار لڑنا چاہ رہا تھا، جو عام طور پہ مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ بدر کی ایک لڑائی معلوم ہے، لیکن بدر کا آخری جو واقعہ ہوا وہ پتہ نہیں ہے مسلمانوں کو، یعنی سیکنڈ ٹائم۔ اس کے بعد ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ کو مدینے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مدینے سے روانہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے بدر پہنچے اور 8 روز تک ابو سفیان کے آنے کا انتظار فرماتے رہے۔ ادھر ابو سفیان جب مکے سے اپنے ساتھی مشرکین قریش کے ساتھ لے کر زہران کی سرحد مجنہ پہنچا، جیسا کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسخان تک آیا، تو وہ وہاں چند روز قیام کے بعد اسے مکے واپسی کی سوجی، یعنی واپس چلے آنا، اس کو ڈر لگا، لہذا وہ اپنے ساتھیوں سے بولا، اے اہل قریش، تم جانتے ہو کہ اس مہینے میں ہم اپنے درختوں کی دیکھ بھال اور ان کی آبیاری کرتے ہیں، اور اس مہینے میں سیر ہو کر دودھ بھی پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ ویسے بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے حق میں لڑائی کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت ہم واپس لوٹ چلیں اور پھر کسی دوسرے مناسب موقع پر مسلمانوں سے بدر میں آ کر دو ہاتھ کریں گے۔ چنانچہ مشرکین قریش ابو سفیان کی اس رائے سے انصاف کرتے ہوئے مکے واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے دوسروں کے سامنے اپنی ندامت مٹانے کے لیے اس بے فائدہ مہم کا نام جیش سویق یعنی مکے سے باہر جا کر ستو یا شراب پینے والا لشکر رکھ دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اتنے دن مکے سے باہر شراب نوشی کرنے اور عیش دینے کے لیے گئے تھے، عیش و عشرت کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، یعنی لڑنے نہیں گئے تھے، انجوائے کرنے گئے تھے، شراب وغیرہ پینے گئے تھے۔ ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر میں ٹھہرے ہوئے 8 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مخشی بن عمر و زمری آیا، جس نے غزوہ وعدان کے موقع پر بنی زمرہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تھی۔ اس نے آپ سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ قریش مکہ سے مقابلے کے لیے بدر کے اس آبی مقام تک آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن تمہارے سامنے بنی زمرہ کے ساتھ غزوہ وعدان کے موقع پر جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، اگر تم اسے توڑنے میرے پاس آئے ہو تو یہ الگ بات ہے۔ مخشی بن عمرو زمری نے جواب دیا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صرف یہاں آپ کی آنے کا مقصد معلوم کرنے آیا تھا، ورنہ ہمیں آپ کے ساتھ کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑنے کا خیال تک نہیں ہے۔ چونکہ قریش مکہ کی آمد کے انتظار میں اب کافی وقت ہو چکا تھا، اس کے علاوہ مخشی بن عمرو زمری سے مندرجہ ذیل بالا گفتگو کے بعد بنی زمرہ کی طرف سے بھی مقاسمت کا اندیشہ نہیں رہا تھا، اس لیے آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر سے مدینے واپس تشریف لے آئے۔ واقعی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس دفعہ 1500 صحابی رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ ماہ ذیقعدہ سال سوم ہجری کے میں مدینے سے بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے اور اپنی جگہ مدینے میں عبداللہ بن روحہ کو مقرر فرمایا تھا، لیکن یہ واقعہ یعنی سال سوم 3rd ایئر تھا ہجری کا۔ آپ کا مدینے سے بدر کا قصد تو غزوہ بدر اول کا ہے، اور اس موقع پر بھی آپ مدینے سے شوال میں بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے، جس کا تفصیلی ذکر آ چکا ہے۔ اس لیے غزوہ بدر آخر کے بارے میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کو درست سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے بدر میں ایک درہم کے دو درہم کر کے لوٹے تھے، یعنی ایک درہم کے 2 درہم ڈبل کر لیے تھے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سَوَاءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بدر میں مسلمانوں کو جو لائے تھے اس کو ڈبل کر کے ان لوگوں کو بھیجے تھے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد 4 سال ہجری کے واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس سال ماہ جمادی الاول میں رقیہ بنت رسول اللہ کے بطن سے حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے عبداللہ نے وفات پائی۔ ان کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ ان کی نماز جنازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور انہیں خبر میں حضرت عثمان کی والدہ نے اتارا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی سال ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسل بن ہلال بن عبداللہ بن عمر قریشی نے بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برائے بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، وفات پائی۔ ابو سلمہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی تھے، یعنی انہوں بھی اس عورت سے دودھ پیے تھے جس سے رسول اللہ نے پیا تھا۔ انہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو صوبیہ نے ابو لہب کی کنیز تھی ایک ساتھ دودھ پلایا تھا۔ ابو سلمہ، عبیدہ، عثمان بن عفان، ارقم بن ابی ارقم چاروں ہی ایک دن مسلمان ہوئے تھے۔ ابو سلمہ نے پہلے اپنی بیوی ام سلمہ کے ساتھ مکے سے حبشہ کو ہجرت کی تھی، جہاں ان کی اولاد بھی پیدا ہوئی تھی۔ پھر وہ حبشہ سے مکے واپس آ کر پہلے خود وہاں سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، اور پھر اپنی بیوی ام سلمہ کو بھی، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، وہیں بلا لیا تھا۔ وہ بدر کی جنگ، غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں شریک ہوئے تھے، لیکن غزوہ احد میں بہت شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہی زخموں کی تکلیف سے وفات پا گئے۔ ان کی اس شدید علالت، ان کی حد درجہ تکلیف اور وفات کے بارے میں صرف ایک ہی روایت ہے کہ جسے ہم آگے چل کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کا ذکر سے قبل انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے۔ یعنی حضرت ام سلمہ کا نکاح پھر ان کی بیوی کا جو ہے رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا تھا، ام المومنین ہو گئی۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ اسی سال یعنی ہجری کے 4 سال میں شعبان کی چند راتیں گزرنے کے بعد مولا علی کے بیٹے حضرت امام حسین، بی بی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی سال ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمرو عبد مناف بن ہلال سے شادی کی تھی۔ ابو عمرو بن عبد البر نے علی بن عبدالعزیز جرجانی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بنت حارث تھی، لیکن بعد میں اس کی تصحیح کر کے بتایا کہ وہ زینب بنت خزیمہ بن حارث تھی۔ زینب بنت خزیمہ بن حارث رسول اللہ کی وہی زوجہ تھی جنہیں اومن المساکین کہا جاتا ہے۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مساکین پر حد سے زیادہ مہربان تھی، یعنی ان کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ انہوں مسکینوں سے غریبوں سے بہت محبت کرتے تھے اور غریبوں پہ بہت مال اٹھاتے تھے، صدقات بہت دیتے تھے، اور انہیں ہمیشہ صدقات و خیرات سے بہت زیادہ نوازتی رہتی تھی۔ لیکن ان کی طرف سے یہ صدقات ماہ رمضان میں خصوصاً بہت بڑھ جاتے تھے۔ وہ آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے طفیل بن حارث کی بیوی تھی، جس نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ ابو عمر بن عبد البر بن عبد العزیز کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن حارث سے طلاق کے بعد ان سے طفیل کے بھائی عبیدہ بن حارث نے نکاح کر لیا تھا، لیکن ابن اسیر نے اس کتاب میں غیبہ میں بیان کیا ہے کہ طفیل بن حارث سے طلاق کے بعد وہ عبداللہ بن حجش کی عقد میں آئی تھی، جو غزوہ احد میں شہید ہو گیا۔ پہچانتے نا حضرت عبداللہ بن جہش کو؟ جہش نہیں، مطلب حجش۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہی وفات پا گئی تھی، یعنی حضرت زینب جو رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین تھی، آخر کی لائف میں جو ان کی وفات ہو گئی تھی، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی زوجیت کا دوران کی وفات تک 3 ماہ سے زیادہ نہیں رہا، یعنی رسول اللہ کی زوجیت میں آ کے 3 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ واقعی کہتے ہیں کہ اسی سال ماہ شوال میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ بنت ابی امیہ سے نکاح کیا، جو اس سے پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھی، لیکن وہ غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم اس وقت ان کے زخموں کے علاج کے بعد ٹھیک ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک مہم میں حصہ لیا تھا جس میں انہیں بطور مال غنیمت بہت سارا نقد اور سامان ملا تھا، لیکن اس مہم کے بعد ان کے پہلے زخم پھر پلٹ کے آئے جو احد میں ہوئے تھے، اور انہی کی شدید تکلیف کی وجہ سے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا سکتی کہ وہ 70 دن کے بعد، جبکہ ماہ جمادی الاول کا سال چہارم ہجری کے 3 روز باقی تھے، انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی زوجہ ام سلمہ کی عدت پوری ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد کر لیا تھا۔ آپ نے جب حضرت عمر کو ان کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میری غیرت تقاضا نہیں کرتی، نہ اجازت دیتی کہ میں کسی اور کی زوجیت میں جاؤں۔ اس کے علاوہ میرے بچے بھی صغیر سن ہیں، یعنی چھوٹے ہیں، ان کی کفالت کون کرے گا؟ اس کے جواب میں حضرت عمر نے کہا، جوان بیوہ کا دوسری شادی سے انکار عذاب الہی کا باعث ہوتا ہے، اور تمہارے بچوں کی کفالت کے لیے خدا اور خدا کے رسول کافی ہے، کیا تمہیں ان پر اعتماد نہیں؟ حضرت عمر کے اس جواب سے وہ قائل ہو کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح پر راضی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا اس نکاح کے بارے میں از روئے شریعت امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک کی جو رائے ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ امام احمد مختلف حوالوں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کرتے ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ ایک روز ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس ہو کر پھر ان کے پاس آئے تو بولے، آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات سنی اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں بلکہ اس پر صبر کرتا ہے۔ مسلمان اگر ہے تو انہیں کوئی بھی مصیبت آندو، پریشانی آندو، انہیں کبھی نہیں گھبراتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان کا خوف دور ہو جاتا ہے، مگر دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ دور ہوتا ہے۔ سچی جو نا شہادت جب دیتا ہے بندہ تو وہ خوف دور ہوتا ہے۔
تو گھبراتا نہیں بلکہ اس پہ صبر کرتا ہے اور نا امید بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت میں صبر کی توفیق دے اور اس کا بہتر اجر دے، اس کے ذریعے میرے آئندہ نیک مقاصد میں اضافہ فرما اور مجھے ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے ان کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد سنا تھا اس پر عمل کیا، لیکن میں سوچتی تھی کہ ان کی وفات پر جو میں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس سے بہتر جزا کے لیے دعا مانگی تو ابو سلمہ سے بہتر آخر کون مجھے مل سکتا ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کے لیے اپنے پیغام میں بھیجا اور میں نے چاروں چار آپ سے عقد کر لیا، تو اس کے بعد میں ایک روز آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجیے کہ میں اول شروع میں یہ سوچ کر آپ کے ساتھ نکاح پر رضامند نہ تھی کہ میں ابو سلمہ کے بعد کسی دوسرے مرد کی بیوی کیسے بنوں، کیونکہ میری غیرت مجھے اس سے روکتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی زیادہ عمر اور اپنے بال بچوں کا بھی خیال تھا کہ میرے نکاح کے بعد ان کا کیا ہوگا، یعنی ان کی پرورش اور ان کا کھانا پینا کا ذمہ دار کون ہوگا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ کہیں میں اپنی اس سوچ پر اللہ کی طرف سے عذاب کی مستحق نہ ٹھہروں، اس لیے آپ سے نکاح کی اجازت دے دی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ غیرت و حمیت کے اظہار پر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، نہ تمہاری عمر کا مجھے خیال تھا، نہ اس کا ذکر تھا، کیونکہ خود میری عمر بھی کچھ کم نہ تھی۔ رہی تمہارے بال بچوں کی بات تو تمہارے بچے بھی اب میرے ہی بچے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ابو سلمہ کی وفات پر جو صبر کیا تھا اور اس پر خدا سے بہتری کی امید رکھی تھی وہ اس صورت میں پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو سلمہ سے یقینی طور پر بہتر شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا، جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی بہتر نہیں بلکہ ساری انسانیت سے بہتر انسانوں میں بہترین ہے۔ یہ روایت ترمذی، نسائی و حماد بن سلمہ کی زبانی ثابت اور ابن عمر ابو سلمہ کے حوالے سے پیش کی ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اسے ابی بکر بن ابی شیبہ اور عمر بن ابو سلمہ کے حوالے سے تحریر کی ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کی دھمکی کے جواب میں جو ٹائم پر انہیں بلایا تھا بدر تک پہنچے اور وہاں 8 روز تک ٹھہرنے کے بعد بھی اور ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کی آمد کے کچھ آثار نظر نہ آئے تو آپ وہاں سے تشریف مدینے لے آئے اور مدینے میں ہی ذی الحجہ کے ختم ہونے تک قیام فرمایا، اور یہ سال 4 ہجری کا سال تھا۔ واقعی کہتے ہیں کہ اسی سال یعنی سال 4 ہجری میں آقا نے زید بن ثابت کو حکم دیا تھا کہ وہ کتاب یہود کا مطالعہ کرے، یہ تورات ہے نا کتاب یہود، اس کو پڑھو، اور صحیح بخاری میں درج روایت کے مطابق انہوں نے یہ مطالعہ 15 دن میں ختم کر لیا تھا۔